الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ شریعت میں اسلام کی تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے دنیا کی ہر تعلیم ہم نے، ہمارے بچوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں، ہم بھی دنیا کی ہر تعلیم پڑھتے ہیں، لیکن شریعت کی تعلیم کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی کسوٹی پہ، جس کے معیار پہ رب کی جنت کا انتخاب ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انتخاب ہوگا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے گا، جنت کی خوشبوئیں ملے گی، وہ اسلام کی تعلیم حاصل کر کے اس پہ عمل کر کے ملے گا۔ اگر ہمارے میں فقدان ہوگا شریعت محمد کی تعلیم کا یا اسلام کی بنیادی احکام و مسائل سے ہم غافل ہوں گے تو ہم اپنی زندگی میں نہ جانے کیا کیا کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے میں دین کا تصور، دین کو ہمارے اندر جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو وہ جو دین میں ناجائز ہے ہم وہ بھی کریں گے، جس سے شریعت نے منع کر دیا ہے ہم وہ بھی کریں گے، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے روک دیا ہے ہمیں جب پتہ نہیں ہوگا تو ہم کریں گے۔ تو آج ہم بنیادی طور پہ سیکھیں گے کہ اسلام میں کون سی ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ تو 7 ایسی عورتیں ہیں جن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا، ممنوع قرار دیا گیا، ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو نکاح ہے وہ کون سا نکاح ہے کہ جو شریعت میں ناجائز ہے اور ہم وہ نکاح نہیں کر سکتے ایسی عورت کے ساتھ بھی، اور وہ نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے نکاح متع۔ نکاح متع شریعت میں حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا تھا، اور ہم نے دین اسلام کو نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ رواج اور یہ نکاح آج بھی ہمارے ایک حصے کے اندر موجود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تھا اور یہ فاسد نکاح ہے، باطل نکاح ہے، شریعت میں یہ نکاح ختم کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، سیدنا علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النکاح المتعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکاح متع سے منع فرما دیا، وعن اللحوم الحمر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھریلو گدے کے گوشت کھانے سے بھی منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے خیبر کے مقام پہ نبی پاک نے سیدنا علی فرماتے ہیں منع فرمایا۔ نمبر 1 نکاح متع جو شریعت میں پہلے ٹھیک تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مقام پہ اسے منع فرما دیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا واللحوم الحمر، جو گدھے کا گوشت ہے یہ بھی منع فرما دیا گیا۔ تو سب سے پہلے جو نکاح حرام ہے وہ نکاح متع ہے، اگر جو کرے گا وہ پھر اسی مقام پہ گدھے کا گوشت بھی حرام کیا گیا ہے،
کیا اسے کھائے گا؟ اسے اگر ناپسند کرتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نکاح شغار، ایسا نکاح جسے ہم اپنی زبان میں بٹا سٹا کہتے ہیں، یعنی وہ نکاح کہ ایک بندہ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کسی سے کہتا ہے کہ میں آپ سے کر دیتا ہوں، اور آپ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، شریعت نے نکاح بٹا، نکاح شغار سے بھی منع فرما دیا۔ اس کا اثر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر دو خاندانوں میں چلا جائے گا، اور دو خاندانوں میں دو عورتوں کو اجاڑ کے رکھ دے گا، اور آپس میں دشمنی اس چیز پہ ہمارے معاشرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو شریعت نے یہ لین دین میں نکاح شغار کو بھی حرام قرار دیا، بلکہ ایک جانب سے کرو، اور بٹا سٹا شریعت نے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، اسلام میں شغار نہیں ہے، اسلام میں تبادلہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے چیز سے تبادلہ کرنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور تیسرے نمبر پہ جو نکاح ہے وہ نکاح حلالہ ہے۔ حلالے والا نکاح بھی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جائز نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بعض عناصر میں یہ رائج آج بھی ہے، دعویٰ بھی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد کے غلام بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا اپنے آپ کو دعویٰ بھی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ، اطاعت کا دعویٰ بھی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی گئی بات سے اپنے صرف اپنے وجود کی تسکین کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے اس سے منع نہیں کیا جا رہا، فقاہت کی بنیاد پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پہ نکاح حلالہ سے منع فرما دیا، یہ شریعت میں جائز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر عورت کو ایک پھر دوسری پھر تیسری طلاق ہو گئی ہے نا، قرآن میں ہے کہ ایسی عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، اور اگر وہ مرد کبھی پھر کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس عورت کو طلاق دیتا ہے تو پھر یہ پہلے کے لیے جائز ہوگی۔ اب جو ہمارے یہاں نکاح حلالہ ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے اور پابند کر دیا جاتا ہے کہ فلاں عورت کا فلاں مرد سے نکاح کیا جاتا ہے، لیکن آج کیا ہے تو صبح وہ اس کو چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا، اور دوسرے سے نکاح پھر جائز۔ یہ شریعت میں پابندی نہیں۔ ہاں اگر وہ شادی کرتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے کبھی لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ پہلے شریعت میں جو ہے پھر وہ پہلے خامد کے لیے حلال ہے، ادروائز جس طرح ہم کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا نکاح حلالہ سے۔ چوتھے نمبر پہ احرام میں نکاح، یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں، حج اور عمرے کی حالت میں جب ہم احرام باندھتے ہیں تو ایسی حالت میں بھی کوئی شخص نکاح کر لے تو یہ باطل ہوگا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس سے وہ اس نے احرام کی حالت میں نکاح کرنا چاہا ہے، تو وہ حج یا عمرے سے فارغ ہو کر، اگر پہلے نکاح کر لیا ہے تو حج و عمرے سے فارغ ہو کر پھر تجدید نکاح کرے گا، دوبارہ نکاح کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم جو ہے، احرام والا جو ہے، وہ اپنا نکاح کرے نہ کسی اور نکاح کرے، یعنی نہ وہ اپنا نکاح کسی سے کرے احرام کی حالت میں، نہ کسی اور کا نکاح کرے احرام کی حالت میں، کسی کا نکاح پڑھائے جو یہ احرام کی حالت میں، یہ نہیں تحریمی ہونے کے باوجود یہ نکاح باطل ہے۔ اس میں نہی تحریمی ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح نہیں کرنا، اس کے بعد جب احرام سے نکل جائے گا، عمرہ سے نکل جائے گا، احرام کھول دے گا تو نکاح کر سکتا ہے، ادروائز احرام کی حالت میں بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ پانچویں نمبر پہ ایام عدت میں بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ایسا نکاح بھی باطل ہوگا۔ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو احرام
اور عدت کی حالت میں 5ویں نمبر پہ نکاح کرتا ہے، یہ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ عدت چاہے خامد فوت ہو جانے کی صورت میں ہو، وہ عدت نکاح اور طلاق بعد میں طلاق ہونے کی صورت میں عدت ہو، اس حالت میں نکاح نہیں ہوگا جب تک کہ عورت عدت نہ گزار لے۔ یہ نکاح اگر کوئی کر دیتا ہے تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ ہاں اگر مجامعت کر لیتا ہے تو عورت کے لیے ماہر ثابت ہو جائے گا، لیکن نکاح یہ خلوت کرا دی جائے گی، عدت کے بعد نکاح ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، یعنی جب عدت پوری ہو جائے گی پھر ارادہ کیا جائے گا، پھر نکاح کیا جائے گا، پھر سوچا جائے گا، لیکن عدت کے دوران نکاح کا پختہ ارادہ نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا، یہ نکاح بھی باطل ہے۔ 6 نمبر پہ ولی کے بغیر نکاح۔ اپنے بڑے کے ولی کے جو گھر کا سربراہ ہے یا گھر کا حکمران سربراہ ہے، اس کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے۔ باپ ہے، بھائی ہے، چچا ہے، دادا ہے، کوئی ہے ولی بڑا جو گھر کا ہے اس وقت، اس کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے، یہ نکاح بھی باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور 7ویں نمبر سے غیر کتابیہ عورت، جو مشرک عورت ہے، اہل کتاب میں نہیں ہے۔ اہل کتاب میں یہود و نصارہ آتے ہیں، یہود و نصارہ کی عورتوں سے مسلمان کا نکاح جائز ہے، لیکن اہل کتاب کے علاوہ جو ہے مشرکہ عورت ہے، ہندو عورت ہے، ایسی عورتوں سے اہل اسلام کا نکاح شریعت نے منع کرا دیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتَّى يُؤْمِنَا، کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے، مشرکات جو ہیں ایمان لے آئے تو نکاح ٹھیک ہے، اگر فائز نکاح نہیں کیا جا سکتا، اہل کتاب کے علاوہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ شریعت میں 7 ایسے نکاح ہے جو کرنے جائز نہیں ہیں، ایسی عورتوں سے بھی، اور ایسے نکاح باطل ہیں، شریعت میں حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ اگر ہمارے میں دین کا علم ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا، ادروائز جو شریعت نے حرام چیزیں اور ناجائز کرا دی ہم وہ بھی کرتے پھریں گے، اور یہ معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ اس پہ چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔